بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ شادی کے بعد عامر دبئی چلا گیا۔ سسرالیوں کو نوکرانی مل گئی اور وہ 18 افراد کے لیے کھانا بنا کر بحال ہو جاتی اور باقی سبھی اے سی لگا کر مزے سے سوتے۔ اور جب 50,000 کا بل آیا تو اماں نے کہا عامر سے کہ تمہاری بیوی 24 گھنٹے اے سی میں رہتی ہے، بل کے لیے پیسے بھیجو۔ اور سارا دن کام کرنے کی وجہ سے فاطمہ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو اماں نے کہا کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر ابارشن کروا کے آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عامر کا دماغ گھوم گیا اور وہ اگلے دن بنا بتائے گھر آ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کڑی دھوپ میں سرخ جوڑے میں ملبوس وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرائے وجلا عروسی میں وہ بیٹھی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ کمر گویا اکڑ کر تختہ ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور عامر داخل ہوا۔ نئی نویلی دلہن بیاہ کر لانے کی خوشی عامر کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور سلام کیا۔ فاطمہ نے دھیمے سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے دل میں لرز رہے تھے۔ وہ بے حد غریب گھرانے کی لڑکی تھی، مگر عامر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے عامر کی ماں کو فاطمہ بھا گئی۔ شاید اس کی وجہ فاطمہ کا بے مثال حسن تھا یا اس کا سگھڑاپا کہ عامر کی ماں نے پہلے ہی نظر میں فاطمہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ جب چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا اور آج فاطمہ عامر کی دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ فاطمہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ وہ جو کبھی آرٹیفیشل جولری بھی خریدنے کی حیثیت نہ رکھتی تھی، آج اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ بس عامر کو دیکھ رہی تھی، تبھی وہ ایک دم چونک گئی۔ عامر کہہ رہا تھا، دیکھو فاطمہ، تم میری امی کی پسند ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنے اچھے رویے سے میرے دل میں بھی جگہ بنا لو گی۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں، میرے گھر والوں کی جی جان سے خدمت کرنا، میری امی کے سامنے کبھی زبان مت چلانا، ان کی عزت کرنا، انہوں نے مجھے بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ فاطمہ مسکرا دی، بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو ویسے بھی ان سب گھر والوں کو اپنا مان چکی تھی۔ شادی کا اگلا دن بے حد خوشگوار تھا۔ عامر سرشاری کی اسی کیفیت میں فاطمہ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ بھی قسمت پلٹنے پر بے حد حیران تھی۔ وہ چند دن خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے گزرے۔ عامر کا نوکری پر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ وہ دبئی میں کام کرتا تھا اور شادی کی چھٹی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ فاطمہ بے حد رنجیدہ تھی، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس نے سوچا، عامر چلا جائے گا تو کیا ہوا، آخر یہ سب بھی تو میرے اپنے ہیں۔ عامر کی امی کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے مخاطب ہوتی تھی، مگر فاطمہ کو ایک چیز سمجھ نہ آتی کہ جب بھی عامر کبھی آس پاس نہ ہوتا تو اس کی ساس اسے چبھتی ہوئی نظروں سے گھورتی رہتی۔ فاطمہ کو لگا یہ اس کا وہم ہے۔ عامر فاطمہ سے بہت سارے وعدے کر کے چلا گیا اور وہ اپنے اداس دل کے ساتھ تنہا رہ گئی، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیسی مصیبت آنے والی ہے۔ عامر کی بڑی بہن ماریہ کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ آئے روز اس کے سسرال والے آئے ہوئے ہوتے۔ آج فاطمہ کے جانے کے بعد وہ پہلی دفعہ آ رہے تھے۔ صبح فاطمہ ابھی کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اٹھ جاؤ بی بی، کب تک نیندیں پورے کرنی ہیں؟ سارا دن بستر توڑتے ہوئے گزارو گی کیا؟ ماریہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ میرے بیٹے کو تو بھگا دیا ہے، اب ہم بیچاروں نے تو کسی طرح رہنا ہے نا، جلدی سے کچن میں آؤ۔ فاطمہ نے حیرانی سے اٹھ کر دیکھا، یہ اس کی ساس تھی۔ اسے ان کے رویے پر بے حد حیرت ہوئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ساس نے اسے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے۔
اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے، انڈے تلے، چائے بنائی اور پھر جا کر دیکھا تو ابھی بھی سب کے سب سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو ہلایا، اٹھو ماریا، اٹھ کر ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ ماریا جو گہری نیند میں تھی، اس کا ہاتھ ایک دم جھٹک کر بولی، بنا دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، اٹھ کر کر لیں گے ناشتہ، اب سر مت کھاؤ اور سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب جاگے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کر دیا۔ اس کی نندوں نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے نکال کر کھانا شروع کیے تو برے برے منہ بنانے لگی۔ امی، یہ کیا ہے؟ ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں یہ پراٹھے، مجھ سے تو چبایا ہی نہیں جا رہا۔ ماریا دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی، سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخو پکار کرتے رہے مگر کوئی اٹھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ میکے میں ہی رہتی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کی چچا چچی، ان کے بچے، ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سر پر آن پڑا۔ ان میں سے کوئی ہل کر مدد کروانے کو تیار نہ ہوتا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی فاطمہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساس نے کام والی کی چھٹی کر دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے۔ وہ پکا پکا کر بحال ہو جاتی تو سب کو جا کر اطلاع دیتی۔ سب اس کی ذات پر احسان دھرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے۔ وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد سب برتن وہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا، کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانچتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آئیں تو فاطمہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا۔ وہ چونک گئی اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران رہ گئی، اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا تھا، بقول اس کے فاطمہ میں خون کی کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اس سے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی، میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ فاطمہ جیسے سے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ، کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو، زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں، اس حالت میں کام کاج ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ گئی ہو۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہی مگر کچھ نہ بولی، خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔
اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اسی لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن کام کرتی رہتی۔ آخر کار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی، تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں اور تم لوگ ہو کے چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا بتا کر پریشان کرتی ہو۔ میری بہنیں آج ہیں، کل کو وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی۔ تم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیتی ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ جیسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا۔ ان کاموں میں وہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس اور نندوں کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکی کیوں بیاہ کر لائے۔ انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نکریں بھی خود نہ دھو سکتی تھی، وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دھو دو۔ فاطمہ کپڑے دھو دھو کر ہلکان ہو جاتی، مشین بند کرتی، اندر جا کر بیٹھی تھی تو ساس کو یاد آ جاتا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک ایک جوڑ میں درد ہو رہا ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوئی ہوتی۔ وہ اسے کال بیک کرتی تو وہ فون اٹھا کر شدید غصہ کرتا، تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ 2 گھڑی مجھ سے بات ہی کر لو؟ میں تمہارے آرام کی خاطر ہی یہاں پردیس میں خوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے پس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے کوئی توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے کو فاطمہ کی ساس خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ عامر کو فون کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی، جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ سے اس چیز کی بس پرس تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ امی یہ دیکھیں، پورے 50,000 بل آیا ہے بجلی کا۔ اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اس لیے ہم اپنے اخراجات ذرا کم کریں۔ ماریا کی بات پر اماں چونک پڑی اور بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریا کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ذرا عامر کو فون تو ملا کر دینا۔ ماریا نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال کر دی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا، اماں شروع ہو گئی، ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دن رات کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے کہ یہ تو تمہیں کنگال کر چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ تبھی اس نے کہا، اماں ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح، کیا کر لیا فاطمہ نے؟ اماں نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا اور کہنے لگی، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، گرمی زیادہ لگتی ہے، اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلانے کی وجہ سے بجلی کا 50,000 بل آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تم ہی کو پیسے بھیجنے پڑیں گے۔
बिल की रकम सुनते ही आमिर के 14 तबक रोशन हो गए। लेकिन अब वो क्या कर सकता था। इसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर इसके दिल में फातिमा के खिलाफ एक गिला सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में फातिमा के सिवा तमाम अफराद सो रहे थे, तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आदम के। फातिमा ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ तो गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। मारिया के ससुराल वाले चाहते थे कि इन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। फातिमा बेचारी की ही शामत आई जब सास ने इसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले मारिया के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूरी बनाओ। इस रोज फातिमा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो खामोशी से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। शायद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने इसे क्या हुआ, अचानक इसे जोर का चक्कर आया और वे बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज सुनकर डाइनिंग रूम में बैठे हुए तमाम अफराद किचन की जानिब दौड़े। वहां फातिमा जमीन पर बेहाल पड़ी थी। इसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। फातिमा की सांस के आसान खता हो गए। इन्हें यकीन हो गया कि जब आमिर को पता चलेगा कि फातिमा का हमल ज़ाया हो गया है, तो वो शदीद गुस्सा करेगा। इन्हें फातिमा को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ पकड़े जाने की फिक्र थी। मारिया की होने वाली सास ने शोर मचाकर फातिमा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब इसकी आंख खुली और इसका पता चला कि इसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो इस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वो नहीं जानती थी कि इसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। इसी शाम सास ने इसके अस्पताल से छुट्टी करवा ली और इसे घर ले आई। फातिमा के घर वाले आए तो फातिमा ने इन्हें कोई बात न बताई, बल्कि इन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए हमल ज़ाया हो गया। इसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती। घर वाले चले गए तो फातिमा की सास ने एक बार फिर इसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई थी। फातिमा को शदीद तकलीफ थी, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके उठी, किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में इसकी कोई हैसियत नहीं। इसका शौहर इसकी बात पर भरोसा नहीं करता। यहाँ जो लोग थे, इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। फातिमा की सास ने आमिर को फ़ोन करके इत्तला दे दी कि फातिमा अभी बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती, इसीलिए जाके अबॉर्शन करवा आई है। आमिर का खून खौल उठा। इसका दिल चाहा अभी और इसी वक्त जाकर फातिमा का गला घोंट दे। इसने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया। फातिमा की सास मुतमईन हो गई कि आमिर को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी जानिब आमिर ने अपनी इसी रोज़ की टिकट करवा ली थी। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन पाकिस्तान आ पहुंचा। इसका इरादा था कि जाते ही फातिमा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। बगैर किसी को इत्तला दिए कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकने की खुशबू इसकी नाक से टकराई। इतनी शदीद गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और फातिमा अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वो इस नालायक ही नहीं कि इसे अपनी ज़िंदगी में रखूं। आज ही इसे तलाक देकर फारिग कर दूंगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, इसे मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं। शायद गुस्से में ये सोचता हुआ आमिर जिस वक्त किचन में दाखिल हुआ, तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही फातिमा खड़ी खाना पका रही थी। इसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। इसका लिबास पसीने में भीगा हुआ था। इसे याद आया, अम्मा ने इसे बताया था कि कल ही फातिमा ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन के अगले ही रोज़ किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी, जैसे इसे शदीद तकलीफ थी। कभी माथे से पसीना साफ करती। इसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी इसे आटा गूंदना था, यकीनन फिर रोटी भी बनानी होगी। आमिर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर चला गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। आमिर ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा था। घर के तमाम अफराद इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी फातिमा की सास को लगा कि फातिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही ज़ोर से आवाज़ लगाई, आ गई महारानी साहिबा खाना पकाकर।
کتنی بار کہا ہے جب کھانا تیار ہو جائے تبھی آ کر آواز لگایا کرو۔ میری بچیوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم ہو کے سنتی ہی نہیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں گی تو تم شور مچاؤ گی کہ کل ہی میرا بچہ ضائع ہوا ہے اور آج ساس نے کام پر لگا دیا۔ تو بیوی سن لو کہ تمہیں بیاہ کر ہی میں اسی لیے لائی ہوں کہ تم سے گھر کے کام کاج کرواؤں، ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان کا رشتہ موجود تھا۔ اب جاؤ اور جا کر کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا، رات کو ماریا کے سسرال والوں نے آنا ہے۔ ان کے لیے کم از کم 3-4 ڈشیں بنانی ہیں۔ پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر ساتھ مت رکھ لینا۔ فاطمہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی۔ یہ جانے بغیر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فاطمہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سے سو گئی۔ عامر نے نظر دوڑائی، گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو اس شدید چلچلاتی ہوئی گرمی میں کچن میں ان سب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچن میں فاطمہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی۔ عامر نے اس کے قریب جا کر دیکھا، وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کل ہی اس کا حمل ضائع ہوا تھا اور آج وہ 18 افراد کا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر کا دل اس زیادتی پر دکھ کر رہ گیا۔ اس نے فاطمہ کو پکارا، وہ چونک کر پلٹی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ عامر نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی ہے۔ اپنی تیاری کر لو، تم اب یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا عامر کہہ رہا تھا، اور فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔